بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام رقیہ ہے، میں اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ میری 5 بہنیں تھیں، ابا کا کوئی خاص کاروبار نہیں تھا، بس مزدوری کا کام کیا کرتے تھے۔ ماں گھر میں درزن کا کام کرتی تھی، پر گھر کے اتنے کام ہوتے کہ میری ماں لوگوں کے کپڑے وقت پر سلائی نہ کر پاتی۔ لوگ جب کپڑے لینے آتے تھے، جب ان کو کپڑے وقت پر تیار نہیں ملتے تھے تو وہ بہت باتیں سناتے۔ اس طرح میری ماں ایک غیر ذمہ دار درزن کے نام سے مشہور ہو گئی اور ان کے پاس کام بہت کم آنے لگا۔ پھر بھی میری ماں ان حالات میں بھی ہم سب بہنوں کو پڑھا رہی تھی۔ ہمارے گھر میں میری بڑی پھوپھی بھی رہتی تھی، پر وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ خود طلاق لے کر ہمارے گھر براجمان تھی اور سارا دن میری ماں کو تانے دیا کرتی تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا لایا اس بیٹیاں پیدا کرنے والی کو، ہمارا سارا گھر بیٹیوں سے بھر دیا ہے۔ بیٹا تو پیدا کر نہیں سکی، کام کرتی ہے یہ تو جان جاتی ہے، اس کی اپنی بیٹیوں کو پڑھا لکھا کر کون سا آفیسر بنا لے گی۔ ان سب کو گھر کے کاموں میں لگا اور خود بیٹھ کر کپڑے سی، تاکہ گھر میں کچھ پیسے بھی آئے اور ان کا کوئی کام بھی آ جائے۔ لیکن نہیں، تو ہم سے ضد لگائے گی، تو ان کو اسکول بھیجے گی اور میرے بھائی کے سینے پر مونگ ڈالے گی۔ میری پھوپھی اور اماں پورا دن لڑا کرتی تھی۔ اب تو میری ماں بھی میری پھوپھی کو بہت برے جواب دیا کرتی تھی۔ میری ماں کہتی ہے کہ اگر میں اپنی بچیوں کو اسکول بھیجتی ہوں تو اپنے دم پر بھیجتی ہوں، تیرے بھائی کا 1 روپیہ بھی نہیں لگتا اس میں، اور اسکول سے جو اوپر کے خرچے ہیں وہ بھی میں خود پورا کر لیا کرتی ہوں، تو پھر تجھے اور تیرے بھائی کو کیا تکلیف ہے۔ میں بڑی تھی اس لیے ان کی ساری باتیں اب مجھے سمجھ آنے لگی تھی۔ میری چھوٹی بہن تو بہت چھوٹی تھی، وہ تو چل بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک دن میری پھوپھو اور امی کی میں بہت لڑائی ہو گئی اور میری پھوپھو نے میری ماں کو کہہ دیا کہ اب میں تجھے اس گھر سے نکال کر ہی دم لوں گی۔ اس رات میری ماں اپنے گھر گئی۔ میری ماں کے نیکے میں کوئی نہیں تھا، صرف میرے بوڑھے نانا نانی تھے اور ان کا 1 کمرہ والا گھر۔ وہ چاہ کر بھی ہماری مدد نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی ہمیں اپنے پاس رکھ سکتے تھے، کیونکہ 8 لوگ ایک کمرے میں پورے نہیں آتے تھے۔ امی جب اپنے گھر گئی تو بہت پریشان تھی، وہ جب واپس آئی تو بالکل نارمل اور خاموش تھی۔ اس دن کے بعد سے میری ماں نے ایک عجیب سا کام شروع کر دیا تھا۔ میں ان دنوں میں میٹرک میں تھی، جب اماں روز میرے بیگ میں ایک گٹھری بنا کے رکھ دیتی اور مجھے سختی سے منع کرتی کہ اس گٹھری کو کبھی کسی لڑکی کے سامنے نہیں کھولنا، ورنہ ٹیچر تجھے اسکول سے نکال دے گی اور تجھے جیل ہو جائے گی۔ یہ سن کر میں بہت ڈر جاتی تھی۔ میں نے اس گٹھری کے بارے میں کبھی امی سے سوال نہیں کیا، ان سے یہ وعدہ بھی کیا کہ میں اس کو کبھی اپنے بیگ سے نہیں نکالوں گی۔ لیکن کبھی کبھار جب بھی کتاب نکالتے ہوئے میرے ہاتھ اس گٹھری پر لگ جاتا تو مجھے میرے ہاتھ میں عجیب سی جلن شروع ہو جاتی، میرے ہاتھ پر عجیب سی جلن شروع ہو جاتی اور پھر مجھے خارش سی ہونے لگتی۔ دھیرے دھیرے وہ خارش میرے پورے جسم میں پھیلنے لگتی۔ اس کے بعد سے تو میری کوشش ہوتی کہ غلطی سے بھی میرا ہاتھ اس گٹھری سے نہ لگے، نہیں تو مجھے پھر سے خارش برداشت کرنی پڑے گی۔ لیکن میرے دل و دماغ میں بہت سے سوالات تھے کہ آخر ہے کیا اس گٹھری کے اندر۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے جس کام سے منع کر دو وہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں بھی سوچتی رہتی تھی نہ جانے اس کے اندر کیا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں وہ گٹھری گھر میں بھی کبھی نہیں کھول سکتی تھی، کیونکہ اماں فوراً وہ میرے بیگ سے نکال کر چھپا دیا کرتی تھی۔ بلکہ اماں تو دروازے میں ہی کھڑی ہوتی تھی، جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوتی تو وہ مجھ سے میرا بیگ لے لیتی اور ہمیشہ گٹھری نکال کر جانے کہاں لے جاتی۔ ایک رات میری آنکھ کھل گئی تو میں سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہم سب گھر کے صحن میں سویا کرتے تھے، کیونکہ گرمی میں ہم سے کمروں میں بغیر پنکھے کے سویا نہیں جاتا تھا۔ میں رات کو پیاس کی شدت سے جاگی اور پانی پینے کی غرض سے اٹھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میری امی کہیں سے واپس آ رہی تھی، اس نے خود کو کالی چادر میں لپیٹا ہوا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ اس کی چادر کے اندر کوئی اور چیز بھی تھی، جس کو میری ماں اپنی کالی چادر میں چھپا کے لا رہی تھی۔ جیسے ہی میری ماں نے مجھے دیکھا وہ بھی گھبرا گئی، پر اس نے مجھے اشارہ کیا کہ چپ چاپ سو جاؤ، کیونکہ وہ بلند آواز سے منع کرتی تو باقی لوگ جاگ جاتے۔ میری ماں جو بھی کر رہی تھی، جہاں سے بھی آئی تھی، پھر بھی میں نے یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی مشکل میں پڑے، کیونکہ اس گھر میں ایک وہی تھی جس کو ہمارا خیال تھا۔ میں چپ چاپ سے ہو گئی، لیکن پورا دن یہی سوچتی رہتی کہ رات کو امی کہاں گئی تھی۔
ایک اور بات بہت عجیب ہو رہی تھی کہ اس گٹھری کا سائز دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ جو پہلے دن وہ گٹھری میری ماں نے میرے بیگ میں رکھی تھی تو اس کا وزن بھی بہت کم تھا، وہ دیکھنے میں بہت چھوٹی سی لگا کرتی تھی، لیکن اب وہ دن بہ دن بھاری بھی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا وزن مجھے محسوس ہونے لگا۔ میرے بیگ میں پہلے ہی کتابوں کا ڈھیر ہوتا، اس گٹھری کی وجہ سے میرے بیگ کا وزن مزید بڑھ جاتا۔ اوپر سے ہمارا اسکول ہمارے گھر سے کافی دور تھا اور ہم پیدل ہی جایا کرتے تھے کیونکہ ہمارے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن اسکول سے گھر واپس آئے تو گھر میں فساد مچا ہوا تھا۔ دو عورتیں بیٹھی تھیں، میری پھوپھو اور اماں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ میری پھوپھو کہہ رہی تھی کہ کرواؤ کہ اپنے بھائی کی شادی ضرور کرواؤں گی، تو ایک ساتھ 7 بیٹے پیدا ہوں گے۔ میری امی ان عورتوں سے بھی لڑ رہی تھی، ان کو کہہ رہی تھی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، 6 بچیوں کے باپ سے اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتے ہو؟ تم کس قسم کی عورتیں ہو؟ تم کچھ شرم کرو یا نہیں؟ وہ بھی میری ماں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اب میں چھوٹی تو نہیں تھی، مجھے بھی غصہ آ گیا، میں بھی اپنی ماں کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور ان کو جواب دینے لگی، کہنے لگی کہ نکلو ہمارے گھر سے۔ لیکن میری ماں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ نہیں، تم نے کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی، تمہیں اپنی زبان گندی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کمرے میں جاؤ اور باقی بہنوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ وہ عورت میری ماں اور پھوپھو کو برا بھلا کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ کہتی جا رہی تھی کہ جب تک کہ پاگل عورت اس گھر میں ہے ہم اپنی بیٹی کو نہیں دیں گے۔ پہلے سورہ کو اپنے بھائی سے طلاق دلواؤ۔ ان کے جانے کے بعد جب میری ماں کمرے میں آئی تو رونے لگی۔ میں نے اپنی ماں کو تسلی دینے کی کوشش کی لیکن وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میری ماں نے روتے ہوئے ایک عجیب بات کہی۔ میری ماں نے کہا کہ تمہارا باپ تم لوگوں کا خرچ نہیں دیتا ہے، ہمارا خیال نہیں رکھتا ہے، تمہاری پھوپھو سارا دن ہمارا خون جلاتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم لوگ اس گھر میں خوش نہیں ہو، نہ اچھا پہننے کو ملتا ہے اور نہ ہی کھانے کو، پر پریشان مت ہو، ہم لوگ یہاں سے جلدی چلے جائیں گے۔ میں حیران رہ گئی کہ میری ماں کہاں جانے کی بات کر رہی تھی، جبکہ ہمارے پاس جانے کو اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ لیکن میں نے ماں سے جب پوچھا کہ ہم کہاں چلے جائیں گے تو وہ گھبرا گئیں، جیسے ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے کہا کہ ہاں کہیں نہیں جائیں گے، بس ایسے ہی جذبات میں آ کر بول دیا۔ اپنا کام کرو، اپنی بہن کو کھانا کھلاؤ۔ رات کو میں نے اپنے ماں باپ کو بات کرتے ہوئے سنا، وہ بہت آہستہ آواز میں بول رہے تھے لیکن میری چارپائی ان کے قریب تھی۔ میرے بابا میری ماں سے کہہ رہے تھے کہ اگر میں دوسری شادی کرتا ہوں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تم کو طلاق نہیں دوں گا، میرے گھر پر ہی رہو گی، تم گھر میں ایک عورت آ جائے گی تو وہ گھر کے کام کرنے میں تیری مدد بھی کرے گی اور بہن کے طعنے بھی ختم ہو جائیں گے، وہ بھی اس گھر کا حصہ ہوگی۔ بری بات تو تب ہے نا جب میں تجھے چھوڑنے کی بات کروں، لیکن میں تجھے چھوڑ تو نہیں رہا۔ میری ماں جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر تو نے یہ طے کر لیا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں، جو تیرا دل کرے تو کر لے۔ 1 مہینے کے اندر اندر میرے والد صاحب نے کسی دوسری عورت سے شادی کر لی اور وہ ہمارے گھر میں آ گئی۔ میری پھوپھو خوش تھی اور میرے ماں کے چہرے پر سے تو جیسے خوشیاں ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی تھی۔ گھر کے حالات بہت برے ہو گئے تھے، گھر میں ہر وقت لڑائی ہوا کرتی تھی، جب بھی گھر آتی تو گھر میں کوئی نہ کوئی فساد بنا ہوتا۔ میری پھوپھو نے اس عورت کے ساتھ مل کر میری ماں کو ذلیل کیا۔ ایک طرف گھر کے حالات ایسے تھے، دوسری طرف وہ گٹھری روز میرے بیگ میں رکھی جاتی جس کا وزن دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اب تو میں روز ہی غلطی سے اسے ہاتھ لگا بیٹھتی اور میرے ہاتھ پر خارش ہو جاتی کیونکہ میرے بیگ میں جگہ بہت کم ہو گئی تھی۔ ایک دن چھٹی کے وقت میں گٹھری تھی کہ اچانک میری ساری کتابیں میرے قدموں میں آ کر گریں۔ گٹھری کے وزن سے میرا بیگ پھٹ گیا۔ سب لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے کیونکہ یہ چھٹی کا ٹائم تھا اور سب لڑکیاں ایک ہی جگہ پر کھڑی تھی۔ میں جلدی سے اس گٹھری کو اپنی چادر میں چھپا لیا اور اپنی کتاب کو اٹھانے لگی۔ میرا بیگ تو ایسا پھٹا تھا کہ اب اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ میں نے کتابیں اپنی بہنوں کے بیگ میں رکھی اور اس گٹھری کو اپنی چادر میں چھپا کر گھر تک لائی۔ گھر آتے ہوئے میرے سارے بدن میں خارش شروع ہو چکی تھی۔ گھر آتے ہی میں نے وہ گٹھری اپنی ماں کے سامنے پھینک دی اور کہا کہ آج اس کی وجہ سے میں بہت ذلیل ہوئی ہوں، اب تو بتا دیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ میں نے تیری قسم کا مان رکھا، آج تک اس کو کھول کر نہیں دیکھا، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں تو کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی۔
میری ماں اس بات پر غصہ ہو گئی اور مجھے تھپڑ رسید کر دیا۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی اور اپنی ماں پر شک کرنے والی کہ وہ کوئی غلط کام کر رہی ہے؟ جرأت کیسے ہوئی تیری مجھ سے سوال کرنے کی؟ دفع ہو جا یہاں سے۔ میں حیران ہوں، پریشان رہ گئی۔ ہمارے گھر کے حالات بہت بدتر تھے۔ اکثر جب گھر کے حالات برے ہوں تو گھر کی عورتیں بچوں پر غصہ نکالتی ہیں، لیکن میری ماں نے آج تک ہم بہنوں میں سے کسی کو بھی ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ ہمیں سے بھی ایسی کوئی شرارتی نہیں تھی کہ ہمیں مارا جاتا، پر آج میری ماں نے پہلی دفعہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اور وہ بھی میرے سوال کرنے پر۔ میرا دل بہت بری طرح سے دکھا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میری سوتیلی ماں اور پھپھو کی آپس میں بہت دوستی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی طرح کی سوچ کی مالک تھیں اور میری ماں کو اپنا دشمن سمجھا کرتی تھیں۔ یوں تو ہمارے گھر میں کھانے کو پیسے نہیں تھے، لیکن جس دن میرا بیگ پھٹا، میری ماں اگلے ہی دن میرے لیے ایک نیا بڑا اور مضبوط بیگ لے آئی۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ اتنا مہنگا بیگ لانے کی بجائے اگر ہم سب بہنوں کے لیے کوئی ضرورت کی چیز لے لیتی وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ میرے اسکول میں ویسے بھی 2-3 دن باقی تھے، میٹرک مکمل ہو جانا تھا۔ اس کے بعد مجھے بیگ کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ کالج بھیجنے کے تو ہمارے خاندان والوں کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ خیر اگلے دن سے اماں نے پھر وہ گٹری میں میرے بیگ میں رکھنا شروع کر دی۔ اس دفعہ بیگ بہت بڑا تھا تو مجھے مشکل نہیں ہوا کرتی تھی۔ بہرحال اس کا وزن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دن میں سکون سے گھر آئی تو میری ماں دروازے پر نہیں کھڑی تھی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا وہ گٹری واپس لینے کے لیے دروازے میں کھڑی نہ ہوئی ہو۔ میں گھر میں آ گئی اور میری سوتیلی ماں نے اچانک مجھ سے میرا بیگ چھین لیا۔ آج میرے والد صاحب بھی گھر پر موجود تھے اور پھوپھو بھی صحن میں بیٹھی تھی۔ اس نے واپیلا مچانا شروع کر دیا کہ اس کی ماں نے اسے بیگ میں کچھ چھپا کر دیا ہے۔ میں نے خود صبح اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پتہ تو کروں کہ کیا ہے، آخر کیا چھپا رہی ہے یہ دونوں ماں بیٹی۔ میرے پھوپھو نے بھی اس بات کو ہوا دی اور کہا کہ ہاں ابھی اس کے بیگ کی تلاشی لے لیتی ہوں۔ شوہر کی آواز سن کے امی بھی ادھر آ گئیں اور بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگیں۔ مجھے یوں تو نہیں پتا تھا کہ اس گٹری میں اماں کیا رکھتی تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ جس چیز کو اتنا چھپا کر سنبھال کر رکھا جائے وہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتی ہوں گی۔ لیکن آج یہ راز کھلنے والا تھا اور وہ بھی سب کے سامنے۔ میری ماں نے مجھ سے میرا بیگ چھین لیا اور اس میں سے گٹری نکالی اور سب کو کہنے لگی کہ دیکھو دیکھو اس میں کچھ ہے۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے خود دیکھا تھا، ان دونوں کو بھی ابھی تک پتہ کرتی ہوں اس کے اندر کیا ہے۔ میری امی ایسے کھڑی تھی جیسے اس کے ساتھ اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہونے والا ہے۔ میرے بابا بہت غصے میں نظر آ رہے تھے اور میری پھپھو تو خوش نظر آ رہی تھی کہ آج کوئی بہانہ بنے گا اور میرے پاپا میری ماں کو طلاق دے کر اس گھر سے فارغ کر دیں گے تاکہ سب کی جان چھوٹ جائے۔ میری سوتیلی ماں نے جیسے ہی وہ گٹری کھولی وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سب سے زیادہ تو میں حیران تھی۔ گٹری اور کچھ نہیں بلکہ کچھ پرانے کپڑے اور پرانے کاغذ سے تھے۔ میں حیران ہوں، پریشان رہ گئی کہ پچھلے 6-7 ماہ سے میں یہ کوڑا کرکٹ اپنے بیگ میں لے کر پھر رہی تھی۔ میری سوتیلی ماں بھی خاموش ہو گئی۔ اب میری ماں آگے آئی اور بولی کہ میں نے صبح اسے کوڑا پھینکنے کو کہا تھا، لیکن اسے وہ کوڑا ہاتھ میں پکڑتے ہوئے شرم آ رہی تھی، اس لیے سوچا کہ کوڑے کے کپڑے کو باندھ کر دے دوں گی، لیکن یہ اتنی بڑی بھلکڑ ہے کہ کوڑا پھینکنا بھول گئی اور واپس لے آئی۔ میری ماں نے یہ تفصیل بتائی تو میں سمجھ گئی کہ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے اور شاید وقت رہتے اس نے اصل گٹری میرے بیگ سے نکال لی ہے۔ میری سوتیلی ماں شرمندہ ہو گئی۔ میرے بابا نے بھی ان کو باتیں سنائی کہ تمہیں بلا وجہ الزام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ویسے بھی اس گھر میں ایسے کچھ نہیں ہے جس کو وہ چھپائیں گی، یا اس کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو چھپا سکے۔ میرے بابا نے میری ماں کی طرفداری کی اور کہا کہ یہ ایک بہت اچھی عورت ہے جو چپ چاپ سب کچھ برداشت کر رہی ہے۔ آئندہ میں اس کے اوپر کوئی الزام تراشی نہیں سنوں گا۔ میں واپس کمرے میں آئی اور اپنی ماں سے اس بارے میں کچھ پوچھنا چاہا۔ میری ماں نے مجھے انگلی کا اشارہ دے کر چپ کروا دیا اور صرف اتنا کہا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں پھر سے وہی ماحول چل رہا تھا۔ میری ماں گھر سے غائب رہتی تھی، کبھی کہتی کہ میں اپنی بچیوں کو اسکول سے لینے جا رہی ہوں، لیکن 2 گھنٹے لگا دیتی، تو کبھی کہتی کہ گھر کی روٹیاں لگوانے جا رہی ہوں، لیکن جو کام 10 سے 15 منٹ کا ہوتا اس کام میں 2 گھنٹے لگا دیا کرتی۔ اس گھٹری کا وزن بڑھتا جا رہا تھا اور پھر سے میرے بیگ میں رہنے لگا تھا۔
اب میرا تجسس بڑھ گیا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو دی ہوئی قسم توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کو کھول کر نہیں دیکھوں گی۔ بس میرے دماغ میں ایک پلان آ گیا۔ ایک دن راز جاننے کے لیے اماں کے سامنے میں نے اسکول جانے کا بہانہ کیا اور کمرے میں ہی چھپ گئی۔ ہمارے گھر کے دروازے تھے، اماں ہمیں دوسرے دروازے سے بھیجا کرتی تھی کیونکہ وہاں سے اسکول تھوڑا نزدیک پڑتا تھا۔ اماں کے سامنے تو میں گھر سے نکل گئی، لیکن گھر کے دوسرے دروازے سے واپس آ گئی۔ اس وقت ہمارے گھر میں میری سوتیلی ماں، پھوپھو اور میری ہوتے تھے۔ ابا کام پر چلے جاتے اور باقی ساری بہنیں اسکول۔ ہمارے کچے گھر میں چڑیوں کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا گیا تھا۔ میں اس کمرے میں چلی گئی تھی اور اپنے بیگ کو اپنے سامنے رکھا۔ میں تھوڑی ڈری ہوئی تھی کیونکہ میں غلط کام کر رہی تھی، لیکن پھر میں نے سوچنے لگی کہ کیا پتہ میری ماں ہی کوئی غلط کام کر رہی ہو اور میرے اس کو کھولنے سے ان کا یہ سلسلہ رک جائے۔ میری ماں مجبور تھی، ہم بہنوں کا علاج بہت زیادہ تھا۔ میرے باپ نے ان کو پیسے دینا چھوڑ دیے تھے۔ گھر میں ان کی جگہ سوتن آ چکی تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی۔ میں نے جو ہی اس گٹھری کو کھولی تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ اس میں تو اتنے سارے پیسے تھے جتنے پیسوں کو ایک ساتھ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، میرا بدن ہو گیا اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے آس پاس کی دنیا عجیب سی ہو گئی ہے۔ جلدی سے میں نے وہ سارے پیسے واپس رکھے اور گٹھری کو بند کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ جانے کون ہے۔ وہ میری پھوپھی تھی۔ یہ کہہ رہی تھی کہ دروازہ کیسے بند ہو گیا۔ ظاہر تھا چڑیاں خود تو دروازہ بند نہیں کر سکتی۔ ان کو شک پڑ گیا کہ اندر کوئی ہے۔ نہیں پھوپھو، اس دروازے کو کھولنے کے لیے کوئی چڑی اندر لینے کے لیے گئی ہیں۔ میرے پاس بس یہی ٹائم تھا۔ میں گھبرائی ہوئی تھی، لیکن مجھے یہاں سے بھاگنا تھا۔ اسی اثناء میں وہاں سے نکلی اور گھر کے پچھلے دروازے سے بھاگتے ہوئے نانی کے گھر پہنچ گئی۔ میں جب نانا نانی کے گھر کا دروازہ پیٹ رہی تھی تو وہ بھی حیران ہو گئے اور مجھے وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے جب انہوں نے گٹھری کو دیکھ لیا، کیونکہ جلد ہی میں بیگ ٹھیک سے بند نہیں ہوا تھا۔ پر اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، وہی بول اٹھے اور اس کو فوراً بند کرو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ تمہارے پاس یہ ہے۔ میں حیران ہوئی اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے گھر کے حالات بہت برے تھے۔ ہم دن رات اپنی بیٹی کو ذلیل ہوتا، پریشان ہوتا دیکھتے رہتے تھے، لیکن کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ہماری ایک لاٹری نکل آئی۔ اس لاٹری میں ہمارے اتنے پیسے نکل آئے کہ ہم سب کی زندگی بدل سکتی ہے، لیکن ہم ان پیسوں کو اچانک سے نہ تو اپنے پاس رکھ سکتے تھے، نہ ہی تمہاری ماں کو دے سکتے تھے۔ اس لیے ہم نے 6-7 مہینوں سے نہایت احتیاط سے ان پیسوں کو خرچ کر رہے تھے۔ ہم لوگ شہر میں ایک گھر بنوا رہے ہیں۔ ہمارا ایک بھتیجا ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے۔ شہر والا گھر مکمل ہو چکا ہے، بس 15 دن کی بات ہے، پھر ہم لوگ بھی وہاں چلے جائیں گے اور تم لوگوں کو بھی لے جائیں گے۔ جو پیسے اوپر کے تھے وہ ہم تمہاری ماں کو دے دیا کرتے تھے۔ پیسے دینے کے لیے کبھی ہم اس کو ایک جگہ بلاتے تو کبھی دوسری جگہ میں اسے بھیس بدل کر پیسے دیتا۔ کبھی وہ منہ چھپا کر آتی، کیونکہ بیٹا یہ گاؤں ہے، یہاں ایسی باتیں چھپی نہیں رہ سکتی۔ تمہاری ماں پیسے گھر میں نہیں رکھ سکتی، تمہارا چھوٹا سا گھر ہے اور تمہاری دادی سارا دن کوئی موقع تلاش کرتی رہتی ہے کہ وہ تمہاری ماں کے خلاف کچھ بات کر سکیں، اس لیے وہ پیسے تمہارے بیگ میں رکھ دیتی تھی اور تم اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اس نے اس پر کوئی ایسی چیز لگا دی تھی جس سے تمہارے ہاتھوں میں خارش ہو جائے تاکہ تم دوبارہ اسے ہاتھ نہ لگا سکو۔ لیکن اب بس 10-15 دن کی تکلیف اور پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ بھائی یہ سن کر بہت حیران رہ گئے۔ واقعہ قسمت پلٹ جائے تو آپ کو حیران کر دیتی ہے، پر میرے پاون کا کیا ہوگا؟ اس نے تمہاری ماں کے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا، یہاں تک کہ اس کے اوپر ایک سوتن بھی لے آیا، لیکن پھر بھی ہم اسے آخری موقع دیں گے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ آنا چاہے تو اسے آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے عورت کو چھوڑ کے آنا ہوگا، اور اگر وہ ایسا نہیں چاہتا تو پھر ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ تمہاری ماں نے بہت تکلیف سے بیٹے، لیکن اب اسے تکلیفوں کا صلہ ملا ہے۔
ہمارا تو اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، وہ گھر تمہاری ماں کا ہی ہے، تم لوگ ہمیشہ اس گھر میں آرام اور سکون سے رہنا۔ میں گھر آئی اور اپنی ماں کو بتایا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، میرے ہوتے ہوئے اپنی ماں کی گلی لگ کر وہ ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہے تھے۔ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ میں بھی ان کے ساتھ 10-15 دن تھے، اور 10-15 دنوں میں نے اس گٹھی کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کی۔ میرے نانا نانی اس گھر میں شفٹ ہو گئے اور پھر 2-3 دن بعد گاڑی میں ہم سب کو لینے کے لیے آئے۔ میرے نانا نانی کا آنے کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ وہ ایک غریب بیٹی کے غریب ماں باپ نہیں بلکہ حق سے بولے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو اور نوازی کو لے کر جانے کے لیے آئے ہیں۔ میری سوتیلی ماں اور پھوپھو تو حیران اور پریشان رہ گئی کہ ان کے دن کیسے پھر گئے۔ نانا نانی نے میرے بابا کو سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ اگر آپ ساتھ آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں۔ میرے والد صاحب کچھ نہیں بولے۔ میری دادی ان کی جگہ بولی کہ یہ کہیں نہیں جائے گا، ہم لوگ وہاں سے چلے جائیں گے۔ ہمارا نیا گھر بہت خوبصورت تھا۔ ہمارے نانا شہر کے اچھے اسکولز میں ہمارے داخلے کروائے۔ اب ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، ہم سب بہت خوش ہیں۔ 3 سال تک میرے بابا نے نہ تو ہم سے رابطہ کیا اور نہ ہی ہم سے ملنے آئی، لیکن 3 سال بعد ان کو اچانک مل گیا۔ اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر ہم سب حیران رہ گئے۔ وہ ہم سب سے معافی مانگ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میری بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی اور اس نے کسی اور کے ساتھ چکر بھی چلا لیا تھا۔ میں نے اسے طلاق دے دی ہے اور اس نے میری ماں کو بھی جان سے مار ڈالا ہے، کیونکہ وہ کسی سے ملنے کے لیے گئی تھی اور میری ماں کو بے ہوشی کی دوائی دے دی، لیکن وہ دوائی زیادہ دے گی اور میری ماں اس دنیا سے چلی جائے گی۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے اپنے غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اگر تم مجھے معاف کر سکتی ہو تو معاف کر دو، نہیں تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ یہی میری سزا ہوگی۔ میری ماں نے میرے بابا کو معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جیسا بھی ہے میرے بچوں کا باپ ہے اور صرف وہی میری بچوں کی ساری زندگی حفاظت کر سکتا ہے۔ اب میرے بابا بھی ہمارے ساتھ رہنے لگے ہیں اور ہماری زندگی بہت اچھی ہے۔ بہت پیچھے مڑ کر سوچتی ہوں تو یقین ہی نہیں آتا کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہماری ویڈیو اور آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگی تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔